السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر باہر کی دنیا کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر کی دنیا کا ہے۔ ہم سمجھیں گے قدیم صوفیانہ نقشے کو، ایک ایسا عملی فریم ورک جو ہمارے باطنی دنیا کو منظم کرنے اور اسے بدلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ جو نقشہ ہے نا، یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل ہمارے شعور کی 5 الگ الگ تہوں سے گزرنے کا ایک پورا عمل ہے۔ سمجھے کہ یہ ایک سفر ہے جو ہمارے جذباتی دل سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا گہرے الہی تعلق تک جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سطح کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اچھا، اس قدیم تصور کو آج کی زبان میں کیسے سمجھا جائے؟ بہت آسان ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک 5 لیئر والا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جی ہاں، بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح۔ اور ہر لیئر، ہر سطح کا ایک خاص کام ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس پورے باطنی نقشے کے اصول سمجھیں گے۔ پھر ہم سفر شروع کریں گے قلب سے، جسے پلٹنے والا دل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد روح کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے۔ پھر ہم اور گہرائی میں جائیں گے، اسرار اور سکون کی دنیا میں، اور آخر میں ہم پہنچیں گے اس گہرے ترین تعلق تک جسے اخفا کہتے ہیں۔ چلیں تو سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی اصول طے کر لیں۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، یہ اصل میں اپنی توجہ اور اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی ایک بہت گہری ٹریننگ ہے۔ اس لیے اس راستے پر چلتے ہوئے توازن اور احتیاط بہت بہت ضروری ہیں۔ تو ہماری پہلی منزل ہے قلب، یعنی ہمارا دل۔ یہ صرف گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں ہمارے سارے احساسات، ہماری نیتیں اور ہمارے فیصلے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ صوفیہ اسے قلب متقلب کہتے ہیں، یعنی پلٹنے والا دل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر لمحہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی نفس کی طرف مائل ہوتا ہے تو کبھی اللہ کی طرف۔ یہ مثال تو بالکل ہماری روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے نا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے، پھر احساس جرم، پھر سستی، پھر اچانک ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، واپس آؤ۔ یہ جو اندرونی کشمکش ہے نا، یہی جنگ، یہی تو قلب کا میدان جنگ ہے جسے ہم سب ہر روز محسوس کرتے ہیں۔ تو اس قلب کو صاف کیسے کیا جائے؟ اس کی مشق بہت ہی سادہ ہے۔ بس سکون سے بیٹھنا ہے، اپنی توجہ کو سینے کے بائیں حصے پر لانا ہے، اور آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے خاموشی سے دل میں اللہ اللہ دہرانا ہے۔ اور ہاں، ذہن بھٹکے گا، ضرور بھٹکے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے لڑنا نہیں ہے، بس نرمی سے اسے واپس اپنی توجہ کی طرف لے آنا ہے۔ اچھا، تو اس مشق سے ہوگا کیا؟ اس کا اثر صرف اندر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہماری پوری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قلب صاف ہونے لگتا ہے نا، تو انسان دیکھتا ہے کہ غصہ کم ہو رہا ہے، غلطی پر فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے، دل میں دوسروں کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جو نماز پہلے بوجھ لگتی تھی وہ اب ہلکی اور پرسکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ قلب کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلی سطح پر، یعنی روح۔ روح کیا ہے؟ یہ ہماری اندرونی لائف فورس ہے، ہماری باطنی قوت حیات۔ اسی سے ہمیں خلوص ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور وہ جذباتی طاقت ملتی ہے جس سے ہم مشکلات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ایک ہی جیسی مشکل آتی ہے، ایک شخص جس کی روح کمزور ہے وہ جذباتی طور پر بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جس کی روح مضبوط ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، پر امید رہتا ہے۔ وہ مشکل سے گھبرانے کے بجائے دعا اور ہمت کا سہارا لیتا ہے۔ یہ سارا فرق روح کی طاقت کا ہے۔ تو پھر روح کو مضبوط کیسے کریں؟ اس کی مشق سانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت آسان ہے۔ 4 سیکنڈ سانس اندر لینا ہے اور 6 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ باہر نکالنا ہے۔ اور جب سانس باہر نکالیں تو خاموشی سے ہو کا تصور کریں۔ اپنی توجہ دائیں سینے پہ رکھیں۔ آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ لمبی سانس باہر نکالنے سے ہمارا نروس سسٹم پرسکون ہوتا ہے۔ صوفیہ اسی تکنیک کو صدیوں سے باطنی طاقت کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ چلیں، اب ہم اور گہرائی میں اترتے ہیں، ان تہوں کی طرف جو بہت لطیف ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے سر اور خفی کی۔ سر وہ مقام ہے جہاں چیزوں کے پیچھے چھپے گہرے معنی سمجھ آنے لگتے ہیں، ایک گہری بصیرت ملتی ہے۔ اور خفی وہ مرکز ہے جہاں سے ایک خاموش، صاف اور بالکل درست وجدان یعنی انٹیوشن ابھرتا ہے۔ سر کی بیداری کیسی ہوتی ہے؟ اس کی ایک مثال یہ جملہ ہے: اس واقعے نے مجھے توڑ دیا لیکن اس نے مجھے پاک بھی کر دیا۔ دیکھیں، جب انسان صرف تکلیف اور درد کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے چھپے پاک کرنے والے مقصد کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھے کہ یہ سر کے مقام کی بیداری ہے۔ تو سر کے مقام کو کیسے پایا جائے؟ اس کے لیے اخلاص کی مشق ہے، یعنی اپنی نیت کو خالص کرنا،
بس بیٹھ کر خود سے پوچھنا ہے میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انا، خوف، لوگوں کو دکھانے کی خواہش، ان سب تہوں کو ہٹاتے جانا ہے یہاں تک کہ نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جائے، اور اس دوران آہستہ اور خاموشی سے لا الہ الا اللہ دہراتے رہنا ہے۔ اور خفی کی رہنمائی کیسی ہوتی ہے؟ اچانک اندر سے ایک واضح خیال آتا ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اس میں کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی سوچ نہیں، کوئی جذباتی طوفان نہیں، بس ایک صاف اور واضح ہدایت۔ یہ کوئی جذباتی خیال نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرسکون، سیدھا اور انا سے پاک اندرونی علم ہوتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اندرونی خاموشی بہت ضروری ہے۔ اس کی مشق ہے خاموش شاہد بننا، یعنی بس خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اپنے خیالات کو آسمان پر تیرتے بادلوں کی طرح دیکھیں۔ ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، ان سے لڑنا بھی نہیں ہے، بس انہیں آنے اور جانے دینا ہے، اور ہر چند سانسوں کے بعد خاموشی سے یا واحد کا ورد کرنا ہے تاکہ توجہ قائم رہے۔ اور اب ہم اس سفر کے سب سے گہرے، سب سے پوشیدہ مقام پر پہنچتے ہیں، اخفیہ۔ یہ وہ نقطہ ہے، وہ مقام ہے جہاں انسان کی اپنی میں یا اس کا نفس اللہ کی حضوری کے احساس میں تحلیل ہو جاتا ہے، یعنی مٹ جاتا ہے۔ یہاں دو اہم اصطلاحات ہیں، فنا اور بقا۔ فنا کا مطلب ہے اپنی انا کو مٹا دینا، اور بقا کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے کٹ جائے یا عجیب ہو جائے، نہیں، اس کا اصل نتیجہ تو کردار میں نظر آتا ہے۔ انسان میں عاجزی آتی ہے، رحمت بڑھتی ہے، اور ایک گہرا استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی روحانیت تکبر نہیں، عاجزی سکھاتی ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں شاید بہت بڑا اور مشکل لگ رہا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسے عملی بنانے کے لیے یہ ایک 30 دن کا سادہ سا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، پہلے ہفتے صرف 7 منٹ روزانہ قلب کی مشق کریں، دوسرے ہفتے اس میں روح کی مشق شامل کر لیں تو کل 10 منٹ ہو جائیں گے، تیسرے اور چوتھے ہفتے میں سر اور خفی کی مشقیں ہفتے میں کچھ دن کے لیے شامل کر لیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ پورا نظام زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ صوفیہ نے ان باطنی مراکز کو یاد رکھنے کے لیے علامتی رنگوں اور جسم کے حصوں سے بھی جوڑا ہے، جیسے قلب بائیں سینے پر اور اس کا رنگ پیلا، روح دائیں سینے پر اور رنگ سرخ۔ یہ کوئی سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ یہ مشق کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں مدد دینے والا ایک علامتی نقشہ ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ کس لطیف مرکز پر کام ہو رہا ہے۔ اور اب سب سے اہم بات، اس پورے سفر کا، ان ساری مشقوں کا، ان تمام روحانی تجربات کا اصل ثبوت کیا ہے؟ کوئی کرامت؟ کوئی کشف؟ نہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں ثبوت ادب ہے، یعنی بہترین کردار اور اعلیٰ اخلاق۔ اگر یہ سب کرنے کے بعد اخلاق بہتر نہیں ہوا تو سمجھے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو آخر میں اس پورے باطنی سفر کا نچوڑ اور اس کا حقیقی پھل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا غصہ کم ہو جائے، اس کے دل میں رحمت بڑھ جائے، اور اس کی زندگی بھٹکنے کے بجائے ہدایت کے راستے پر چلنے لگے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقی تبدیلی ہے جو ایک شخص کے رویے، اس کے معاملات اور اس کی پوری زندگی میں صاف نظر آتی ہے۔ تو یہ تھا وہ صوفیانہ باطنی نقشہ۔ یہ صرف سننے اور جاننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عمل کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقشہ، یہ اصول اور یہ مشقیں کسی کے اپنے اندرونی تبدیلی کے سفر میں کس طرح رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو باطنی علوم پر مبنی یہ گہرائی سے کیا گیا تجزیہ پسند آیا تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔